نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ: اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ خدا نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تفسیر: ذکر تخلیق سامان، حیات روحانی و عطا خلافت ربانی۔ قال تعالی: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ إِلَىٰ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ گزشتہ آیات میں زمین و آسمان اور دیگر مخلوقات کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ ہم نے ان تمام مخلوقات کو تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئندہ آیات میں ان مخلوقات سے منتفع ہونے والی مخلوق یعنی انسان کا ذکر فرماتے ہیں۔ انسان سے پہلے دو قسم کی مخلوق موجود تھی، ایک فرشتے دوسرے جن، اور یہ دونوں قسمیں علوی اور سفلی، ارضی اور سماوی اشیاء سے متمتع اور منتفع نہیں ہو سکتی۔ فرشتوں کا نہ منتفع ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔ فرشتوں کو نہ زن اور فرزند کی ضرورت اور نہ طعام و شراب اور نہ طعام و شراب کے لوازم یعنی شہوت اور غضب کی ان کو حاجت۔ چنانچہ جنات اگرچہ بعض چیزوں سے متمتع اور منتفع ہوتے ہیں مگر لطافت بدنی اور غلبہ ناریت کی وجہ سے بہت سے سامان حفاظت سے مستغنی ہیں۔ نہ ان کو کسی مکان اور عمارت کی ضرورت اور نہ کسی قلعہ اور برج کی حاجت ہے، اور نہ وہ اپنی حفاظت میں تیر و تلوار اور کسی قسم کے ہتھیار کے محتاج ہیں۔ بس اگر وہ عالم کے بعض اشیاء سے منتفع بھی ہیں تو وہ انتفاع ناتمام اور ناقص ہے۔ علاوہ ازیں جنات کی قوت خیالیہ ان کی قوت عقلیہ پر اس درجہ غالب ہے کہ جس چیز کا وہ خیال کر لیتے ہیں اس کو واقعی سمجھتے ہیں، اس لیے ان کا انتفاع حقیقی اور واقعی نہیں بلکہ خیالی ہے، بخلاف انسان کے کہ وہ ان تمام چیزوں سے حقیقتاً اور اعلیٰ وجہ الکمال منتفع ہو سکتا ہے۔ اس لیے منصب خلافت کے لیے انسان ہی کو خاص کیا گیا۔ جسمانی حیثیت سے تمام عناصر اربعہ اور عالم سفلی کی تمام اشیاء سے نفع اٹھا سکتا ہے، اور روحانی حیثیت سے عالم علوی کی تمام چیزوں سے متمتع اور متخلق باخلاق الہ اور متصف بصفات ربانیہ ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد دلائیے جب تیرے پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ان کی پیدائش سے پہلے ہی فرشتوں سے یہ فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تحقیق میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں جو میرا نائب ہو کر زمین پر حکومت کرے گا اور زمین والوں پر میرے حکموں کو جاری اور نافذ کرے گا، اور وہ خلیفہ عناصر اربعہ سے مرکب ہونے کی وجہ سے زمین کا انتظام کرے گا اور منافع ارضیہ سے منتفع ہوگا، اور اس میں ایک روحانی آسمانی پھونکوں گا جس کی وجہ سے وہ آسمان والوں پر حکم چلائے گا۔ گدائے مصطبہ ملیک وقت مستی بیں کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم۔ حضرت آدم کی خلافت کا تذکرہ ملائکہ سے اس لیے فرمایا کہ کائنات ارضی اور سماوی کی منافع فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ آسمان سے پانی کا برسانا، زمین میں سے اشجار و نباتات کا اگانا، گرم اور سرد ہواؤں کا چلانا وغیرہ، ذالک من جانب اللہ، ان تمام چیزوں پر فرشتوں کا پہرا ہے، اور یہ تمام امور فرشتوں ہی کی محافظت اور نگرانی میں ہیں۔ بس جب تک فرشتے اللہ کے خلیفہ کی اطاعت نہ کریں اس وقت تک خلافت کا کام سر انجام نہیں پا سکتا۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے اول فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو علمی فضل و کمال ظاہر فرمایا اور پھر ان کو سجدہ کا حکم دیا۔ سلاطین عالم جب کسی کو منصب اور ان منصب وزارت پر سرفراز کرتے ہیں تو حکومت کی تمام فوجیں اس کی ماتحتی میں دے دی جاتی ہے اور وہ آ کر سلامی دیتے ہیں۔
اسی طرح حق جل شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو منصب خلافت پر سرفراز فرمایا تو اپنے تمام جنود و عساکر یعنی ملائکہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اطاعت اور فرمانبرداری کا سجدہ کرا دیا تاکہ خلافت کے کام میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ پیش آئے، اور چونکہ یہ تمام عالم بمنزلہ ایک شہر کے ہے اور فرشتے اس کے عامل اور کارکن ہیں، اس لیے خلافت کا تذکرہ فرشتوں ہی سے فرمایا، کسی اور مخلوق سے ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ اور سب فرشتوں ہی کے ماتحت ہیں۔ حقیقتاً ملائکہ اہل اسلام کے نزدیک ملائکہ اللہ کے محترم بندے ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اشارہ الی ما اخرجہ مسلم عن عائشہ مرفوعاً خلقت الملائکہ من نور، صفحہ نمبر 12 فتح الباری، صفحہ نمبر 216، جلد نمبر 6۔ معاصی سے معصوم، خطا اور نسیان سے محفوظ ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کھانے اور پینے سے پاک، تذکیر و تانیث سے منزہ اور مبرا ہیں۔ قرآن میں ملائکہ کے حق میں ضمیر مذکر کا استعمال محض تشریف و تکریم کی وجہ سے ہے، مذکر ہونے کی وجہ سے نہیں، جیسے حق جل وعلا کے لیے ضمیر مذکر کا استعمال محض عظمت و اجلال کی وجہ سے ہے۔ جس طرح بعض انسانوں کو حق تعالیٰ نے اپنی رسالت اور پیغمبری کے لیے برگزیدہ فرمایا، اسی طرح بعض ملائکہ کو رسالت پیغمبری کے لیے برگزیدہ فرمایا۔ کما قال اللہ تعالیٰ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ سے یہ سمجھا کہ جب وہ خلیفہ زمین سے پیدا ہوگا تو اس میں لذات سفلیہ سے منتفع ہونے کی خواہش اس کی جبلت میں مرکوز ہوگی۔ جب ان لذتوں کو اس کی ضرورت ہوگی تو قوت شہویہ جوش میں آئے گا، اور جو شخص ان لذات اور منافع میں ان کی مزاحمت کرے گا تو قوت غضبیہ جوش میں آئے گا، اور مدافعت کے لیے جنت و جدال اور قتل و قتال کے نوبت آئے گی۔ اس لیے فرشتوں کو یہ شبہ ہوا کہ زمین کی عمارت اور اصلاح کے لیے ایسے شخص کو خلیفہ بنانا بظاہر خلاف حکمت معلوم ہوتا ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتوں نے کسی اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ محض حکمت دریافت کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا کہ زمین میں آپ اس شخص کو خلیفہ بناتے ہیں جو زمین میں فساد اور خونریزی کرے، حالانکہ ہم سب ہر لمحہ تیری ذات پاک کی ستائش کے ساتھ مسلسل تسبیح کرتے ہیں تاکہ حق تعالیٰ تیری ذات اور صفات کا ادا ہو، اور نیز ہم خاص تیرے لیے تقدیس کرتے ہیں، یعنی ہم تیرے افعال کو اس بات سے پاک جانتے ہیں کہ تیرا کوئی فعل معاذ اللہ خلاف حکمت ہو یا معاذ اللہ اس میں صفا اور عبث کا شائبہ ہو، بخلاف بنی آدم کے اگر وہ تیری تسبیح اور تقدیس بھی کریں گے تو بسا اوقات ریا اور حرص و ہوا کی آمیزش اور شرکت سے پاک نہ ہوں گے۔ رہا یہ سوال کہ ملائکہ کو بنی آدم کا مفسد اور خون ریز ہونا کیسے معلوم ہوا، سو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ سے مروی ہے کہ جب الہ نے یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ وہ خلیفہ کیسا ہوگا، تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس خلیفہ کی ذریت ہوگی اور زمین میں فساد کرے گی اور ایک دوسرے پر حسد کرے گی اور ایک دوسرے کو قتل کرے گی۔ تفسیر ابن کثیر۔ اس پر ملائکہ نے یہ سوال کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا آخر تک، اور ملائکہ کا یہ سوال محض حکمت دریافت کرنے کے لیے تھا کہ فساد اور خون ریزی کرنے والوں کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، حاشا بطور اعتراض نہ تھا۔ اس لیے ملائکہ کی تو یہ شان ہے، کما قال تعالیٰ لا یسبقونہ بالقول، یعنی بغیر اذن الہی کے کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے۔ وقال تعالیٰ بل عباد مکرمون، خدا کے محترم بندے ہیں۔ مقصد فقط یہ تھا کہ اس قسم کی مخلوق پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، اگر عبادت اور بندگی مقصود ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں، ہر وقت تیری اطاعت اور بندگی میں سرشار ہیں اور تیری معصیت اور نافرمانی سے بالکلیہ پاک اور بری ہیں۔ اس لیے حق جل شانہ نے جواب ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تحقیق میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے، یعنی تم کو معلوم نہیں کہ قسم کے منصب خلافت کے لیے ایسی ہی حقیقت جامعہ مناسب ہے جو جسمانیت اور روحانیت دونوں کی جامع ہو، اور قوت عقلیہ کے ساتھ اس میں قوت شہویہ اور غضبیہ بھی ہو، جس نوع کا مزاج مختلف قوی سے مرکب ہوگا، وہی عالم کے انتظام اور تدبیر و تصرف
پر قادر ہوگا، کائنات ارضیہ کے حقائق اور منافع کو بخوبی سمجھے گا اور طرح طرح کی صنعتیں ایجاد کرے گا تاکہ منافع ارضیہ قوت سے نکل کر فعلیت میں آ جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ فرشتوں میں سے یہ استعداد اور صلاحیت نہیں، ہر کسی راہ بہر کار ساختند۔ جاننا چاہیے کہ ہر انسان میں دو قوتیں ہیں، ایک تو قوت شہویہ جس سے زنا وغیرہ صادر ہوتا ہے، جس کو فرشتوں نے من یفسد فیہا سے تعبیر کیا ہے، اور دوسری قوت غضبیہ جس سے قتل اور ضرب اور خون ریزی ظہور میں آتی ہے، جس کو ملائکہ نے ویسفک الدماء سے تعبیر کیا ہے۔ فرشتوں نے انسان کے یہ دو عیب ذکر کر کے اشارہ ان دونوں عیبوں کی اپنے سے نفی کے اس لیے کہ من یفسد فیہا کے مقابلے میں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ کہا، اور یفسک الدماء کے مقابلے میں وَنُقَدِّسُ لَک کہا۔ اس میں شک نہیں کہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ بہت سے مفاسد کا سرچشمہ ہیں، لیکن ان دو قوتوں میں منافع اور مصالح اور فوائد بھی نہایت عجیب و غریب ہیں۔ ملائکہ نے قوت شہویہ اور غضبیہ کے مفاسد کا تو ذکر کیا، لیکن ان دونوں قوتوں کے منافع اور فوائد سے ان کو ذہول ہوا۔ فرشتوں کا خیال اس طرف نہ گیا کہ یہی قوت شہویہ جب اس کا رخ خداوند ذوالجلال کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تو اس سے وہ ثمرات و نتائج ظہور میں آتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر فرشتے بھی آشاش کرنے لگتے ہیں، یعنی غلبہ عشق خداوندی اور اس کی محبت کا جوش اور ولولہ، خدا کی محبت اور اس کے عشق میں قلب کی بے چین اور بے تاب رہنا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر ملائک بھی رشک کرتے ہیں، اس لیے کہ ملائک میں قوت شہویہ نہ ہونے کی وجہ سے عشق کا مادہ نہیں۔ اطاعت میں اگر فرشتوں کا پلہ بھاری ہے تو عشق اور محبت میں آدم اور بنی آدم کا پلہ بھاری ہے، اور علی ھذا جب قوت غضبیہ کو کارخانہ خداوندی میں صرف کیا جاتا ہے تو اس سے بھی عجیب و غریب نتائج و ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، یعنی خدا کی راہ میں جاں بازی اور سرفروشی اور اس کے دشمنوں سے جہاد و قتال۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ بدرین کی طرح وہ ملائکہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ان ملائکہ سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، جیسا کہ بخاری میں مذکور ہے۔ اور خدا کی راہ میں شہید ہو جانا یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ ملائکہ اس سے بالکلیہ محروم ہیں۔ نیز جب تک قوت عقلیہ کے ساتھ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ نہ ہو تو تنہا قوت عقلیہ تجارت و زراعت اور صنعت و حرفت اور تمدن و معاشرت کے اصول اور قوانین مرتب نہیں کر سکتی، جن پر تمام کارخانہ عالم کا دار و مدار ہے۔ لہذا خلیفہ کے لیے یہ ضروری ہوا کہ قوت عقلیہ کے ساتھ قوت غضبیہ اور قوت شہویہ کا بھی حامل ہو۔ نیز اگر جہاں میں برائیاں اور قباحتیں موجود نہ ہوں تو بعثت رسول اور انزال کتب و شرائع و احکام و اوامر و نواہی سب معطل اور بیکار ہو جائیں۔ شیخ اکبر قدس اللہ سرہ فصوص الحکم میں فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے علی الاطلاق تسبیح و تقدیس کا دعویٰ کیا، حالانکہ ان کی تسبیح و تقدیس فقط ان اسماء و صفات کے ساتھ مقید اور مخصوص ہیں جن اسماء و صفات کا ان کو علم دیا گیا ہے، جیسا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر ملائکہ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالی شانہ کے ایسے اسماء بھی ہیں کہ وہاں تک ملائکہ کے علم کی رسائی نہیں، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان اسماء و صفات کا علم عطا فرمایا، خصوصاً وہ اسماء و صفات جن کا تعلق عالم اجسام سے ہے۔ اس لیے ملائکہ کی تسبیح و تقدیس بنی آدم کی تسبیح کے لحاظ سے مطلق نہیں بلکہ مقید ہے۔ انتہا کلام۔ علاوہ ازیں بنی آدم کی تسبیح و تقدیس شیطان اور نفس، قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کے معارضہ اور مقابلہ کی وجہ سے زیادہ اکمل اور بہتر ہے، بخلاف ملائکہ کے ان کی تسبیح و تقدیس بمنزلہ سانس کی اضطراری ہے، اور اختیاری تسبیح و تمحید اضطراری تسبیح و تمحید سے بہتر ہے۔ جواب تفصیلی بعد جواب اجمالی۔ گزشتہ آیات انی اعلم ما لا تعلمون میں فرشتوں کے شبہ کا اجمالی جواب تھا، اب آئندہ تفصیلی جواب ارشاد فرماتے ہیں، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور زیادتی بیان فرمائی تاکہ فرشتوں پر ان کی فوقیت اور افضلیت ثابت ہو، اور یہ ظاہر ہو جائے کہ جو شخص علوی اور سفلی کائنات کے اسماء و صفات سے وقف ہو وہی مستحق خلافت ہے، یا یوں کہو کہ پہلا جواب حاکمانہ تھا اور یہ جواب حکیمانہ ہے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا سے آخر تک، اور سکھائے اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام مع ان کے خواص اور آثار کے، اس لیے کہ جب تک حق عالم کی
تمام چیزوں کے نام اور ان کی حقیقت اور صاف اور خواص اور آثار اور طریقۂ استعمال معلوم نہ ہو تو ان کا انتظام اور ان میں تصرف کیسے کر سکتے ہیں؟ محض نام جاننے سے نہ تو حضرت آدم کی فوقیت ثابت ہوگی اور نہ محض نام جاننے سے انتظام ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیامت کے روز اول اہل ایمان کی شفاعت کے لیے حضرت آدم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ کہیں گے: انت ابو الناس خلقک اللہ بیدہ واسجد لک ملائکہ وعلمک اسماء کل شیء۔ آپ سب انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو بھی بعض چیزوں کے نام کا علم تھا، مگر ان کا علم انہی چیزوں میں منحصر تھا جن کی خدمت پر وہ مامور تھے، دوسری چیزوں سے ان کو کوئی تعلق اور سروکار نہ تھا۔ خلافت کے لیے علم تام اور عام چاہیے، بخلاف حضرت آدم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم تام اور عام عطا فرمایا، مفردات اور مرکبات کے اسماء اور خواص اور آثار بتلائے، صنعتوں اور حرفتوں کا علم عطا فرمایا، حفظان صحت اور معالجہ امراض کے اصول اور قواعد بتلائے، اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں دیا گیا، لہٰذا وہ خلافت کا کام کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ اس لیے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور اسی آیت میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کے بعد جو لفظ کلھا بڑھایا گیا وہ اسی عموم کی تاکید ہے، کیونکہ آدم اور فرشتوں میں یہی مابعۃ الامتیاز ہے کہ فرشتوں کو تمام اسماء کا علم نہیں، اور حضرت آدم کو اسماء کی تعلیم بذریعہ الہام کے تھی کہ ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ فلاں چیز کا فلاں نام ہے اور فلانی چیز کا فلاں نام ہے، اور اس تعلیم میں کلمہ اور کلام اور صورت اور حرف درمیان میں نہ تھے، بلا واسطہ حرف اور صورت کے، اور بغیر کلمہ اور کلام ان کے دل میں ڈالا، اور یہ تعلیم بواسطہ الفاظ کے نہ تھی بلکہ بطریق القاء فی القلب تھی، جیسے وَعَلَّمْنَا صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُم میں تعلیم بواسطہ الفاظ کے نہ تھی بلکہ القاء فی القلب کے ذریعے سے تھی، ان کے دلوں میں ذرہ برابر کا طریقہ ڈال دیا۔ پھر جن چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے ان چیزوں کی تصویروں کو فرشتوں پر پیش کیا، پھر فرمایا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام ٹھیک ٹھیک بتاؤ اگر تم اس بارے میں سچے ہو کہ تم میں خلافت کی صلاحیت ہے اور تم خلافت کی خدمت انجام دے سکتے ہو، اس لیے کہ جب تک کہ حقائق اشیاء اور ان کی صفات اور خواص اور آثار اور طریقۂ استعمال کا علم نہ، اس وقت تک ان میں تصرف اور ان کا انتظام ناممکن ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا: تو پاک اور منزہ ہے، ہم کو کسی شے کا بھی علم نہیں مگر فقط اس چیز کا جس کا تو نے ہم کو جتنا علم عطا کر دیا، بے شک حقیقت میں تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے، تو اس سے منزہ ہے کہ تیرا کوئی کام عبث اور خلاف حکمت ہو۔ ہمارا علم ہماری استعداد کے مطابق ہے اور آدم کا علم ان کے استعداد کے مطابق ہے، اور استعدادوں اور صلاحیتوں کا تفاوت اور اختلاف تیری علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ آپ مالک مطلق ہیں، جس میں جو استعداد چاہیں وہ پیدا کریں۔ فرشتوں پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آدم علیہ السلام خلافت کی استعداد اور صلاحیت میں ہم سے بہتر اور برتر ہیں، تو بصد عجز و زاری بارگاہ خداوندی میں یہ بولے: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ ارضہم کی ضمیر اسماء کی طرف باعتبار مسمیات کے راجع ہے۔ ظاہر کا مقتضا یہ تھا کہ ضمیر مؤنث کی لاتے اور یوں کہتے: ثم عرضہا، جیسا کہ ایک قرأت میں ثم عرضہن ضمیر مؤنث کے ساتھ آیا ہے، لیکن بجائے ضمیر مؤنث کے ذوالعقول کی ضمیر لائے، یعنی ہم کی ضمیر لائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عرض باعتبار وجود خارجی اور جسامت ظاہری کے نہ تھا بلکہ باعتبار وجود روحی اور ملکوتی یا بطور وجود مثالی کے تھا، اور اس وجود کے اعتبار سے تمام مخلوقات عاقل اور مدرک ہیں اور تذکیر و تانیث سے مبرا ہیں۔ حق جل شانہ نے فرمایا: اے آدم، تم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام، خواص اور آثار کے بتلا دو، کیونکہ اے آدم، ہم نے تم کو ادیم ارض یعنی روئے زمین کی تمام اقسام کے مٹیوں سے ملا کر اور مختلف قسم کے پانیوں میں گوندھ کر بنایا ہے، اور اسی وجہ سے کہ حضرت آدم کو تمام روئے زمین کی مٹیوں سے بنایا گیا ہے، ان کی اولاد میں کوئی سرخ رنگ ہے اور کوئی گورا، اور کوئی بین اور کوئی نرم خو اور کوئی تر شر اور کوئی نیک طینت اور کوئی بد طینت، جیسا کہ مسند احمد اور ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث میں آیا ہے۔ اور
پھر بنا کر تم میں روح پھونکی ہے جو جن سے ملائک سے ہے، اس لیے تم میں یہ استعداد اور صلاحیت ہے کہ تم ان چیزوں کے نام اور خواص اور آثار بتلا سکو، اس لیے کہ ساری استعدادیں اور صلاحیتیں تم میں جمع ہیں۔ جسمانی حیثیت سے تم زمینی ہو اور روحانی حیثیت سے تم علوی، اس لیے تم علوی اور سفلی چیزوں کو جس قدر سمجھ سکتے ہو دوسرا ویسا نہیں سمجھ سکتا۔ غرض یہ کہ تمہارے خمیر میں زمینی اور آسمانی دونوں قسم کی استعدادیں اور صلاحیتیں علی وجہ الکمال موجود ہیں، بس ان چیزوں کے نام و خواص اور آثار کے فرشتوں کے سامنے بیان کرو تاکہ تمہارا فضل و کمال ظاہر ہو، اور تمہاری فطرت میں جو عجیب و غریب استعدادیں اور صلاحیتیں ہم نے ودیعت کر رکھی ہیں وہ بروئے کار آ جائیں، اور فرشتوں پر یہ امر منکشف ہو جائے کہ یہ استعداد بشر کے ساتھ مخصوص ہے، ملائکہ کو میسر نہیں۔ پس جب بتائے آدم نے ان تمام چیزوں کے نام جو بے شمار اور بے انتہا تھیں اور اس بیان میں کوئی غلطی بھی نہیں کی، تو فرشتے حضرت آدم کے اس کمال علمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تو اس وقت اللہ جل جلالہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ میں تمام آسمان اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو خوب جانتا ہوں، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اس کو بھی خوب جانتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ خلافت کے لیے اس ایسی حاوی اور کلی علم کی ضرورت ہے، بغیر ایسے علم کے خلافت ناممکن ہے۔ فرشتوں کا علم حاوی اور کلی نہیں، جس خدمت پر وہ مامور ہیں فقط اس کے قواعد اور ضوابط ان کو معلوم ہیں، کسی دوسری خدمت اور نظام کا ان کو علم نہیں، اور اعلیٰ ھذا ملائکہ قدرت و مشیت ان کے اعتبار اور مرضی کے تابع نہیں، بلکہ حق جل شانہ کی مرضی کے تابع ہے، بخلاف انسان کے اس کی قدرت و مشیت کو خود اس کی مرضی کے تابع ہے۔ انسان ہی کا علم اور قدرت حق تعالی شانہ کے علم اور قدرت کا نمونہ ہے جو ضدین اور نقیضین سے متعلق ہو سکتا ہے، نیز بہت سی چیزوں کا علم محض عقل سے نہیں ہو سکتا جب تک قوت شہویہ اور غضبیہ عقل کے معین اور مددگار نہ ہوں، اس لیے ایسی چیزوں کا نام وہی بتلا سکتا ہے جس میں قوت عقلیہ اور ادراکیہ کے علاوہ قوت شہویہ اور غضبیہ بھی ہو، اور اعلیٰ ھذا جنات کا علم بھی ناقص ہے، علاوہ ناقص ہونے کے غلبہ ناریت اور قوت خیالیہ کے غلبہ کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے، اس لیے یہ خدمت ان کے سپرد نہیں کی جا سکتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا الآخر تک، تو حق تعالی شانہ نے دو جواب ارشاد فرمائے، ایک حاکمانہ اور ایک حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب تو یہ فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، رموز مملکت، خویش خسراں داندہ، اور حکیمانہ جواب یہ ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء، کہ آدم علیہ السلام کو اشیاء کے تمام اوصاف اور خواص اور اسماء کی تعلیم دی تاکہ وہ ان اشیاء میں تصرف کرنے پر قادر ہوں۔ اس سے حضرت آدم کا بمقابلہ ملائک فضل و کمال ظاہر ہوا۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں، یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جو چیزیں آدم علیہ السلام کو بتلائیں اگر فرشتوں کو بھی بتلا دیتے تو وہ بھی اسی طرح بتلا سکتے، تو ایسا ہوا کہ دو طلباء کو شریک امتحان کریں اور ایک کو خلوت میں جواب سکھا دیں اور پھر امتحان لیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ کہیں ثابت نہیں کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تنہائی میں اسماء وغیرہ بتلا دیے تھے، اور جب یہ ثابت نہیں تو یہ بھی احتمال ہے کہ فرشتوں کے سامنے بھی بتلایا ہو، اور یہی احتمال خدا تعالیٰ کے لطف کے اعتبار سے راجح ہے، تو اب وہ مثال صحیح نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ استاد نے عقیدت کی کسی شکل کی دونوں طلباء کے سامنے تقریر کی، مگر امتحان کے وقت ایک تو بوجہ مناسبت کے بتلا سکا اور دوسرا نہ بتلا سکا، کیونکہ علم کے لیے استعداد کی ضرورت ہے، اور یہ استعداد حضرت آدم علیہ السلام ہی میں تھی۔ مثلاً بھوک کی حقیقت جبریل علیہ السلام نہیں سمجھ سکتے، تو فرشتے باوجود سننے کے بھی اس لیے نہ بتلا سکے کہ ان میں اس کی استعداد نہ تھی۔ حق تعالی جل شانہ نے اس امتحان سے یہ بتلا دیا کہ تم میں وہ استعداد نہیں، اور وہی شرط تھی خلافت کی۔ رہا یہ شبہ کہ جب آدم علیہ السلام نے ان کو بھی بتلا دیا تو وہ ضرور سمجھے ہوں گے، تو ان میں بھی استعداد ثابت ہو گئی، مگر یہ اعتراض لغو ہے، کیونکہ بتلانے کے لیے مخاطب کا سمجھنا لازمی نہیں، اس لیے انبا فرمایا، علم نہیں فرمایا۔ تعلیم کے معنی سمجھا دینے کے ہیں اور انبا کے معنی اخبار یعنی تقریر کر دینے کے ہیں، گو مخاطب نہ سمجھا، اور یہ استعداد خاصہ بشر کا ہے۔ اگر فرشتوں کو یہ استعداد عطا کر دی جائے تو فرشتے نہ رہیں، جیسے کہ حس و حرکت،
خاصہ حیوان کا ہے۔ اگر جماد میں یہ صفت پیدا فرما دیں تو جماد نہ رہے گا بلکہ حیوان بن جائے گا۔ لہٰذا اس سوال کا حاصل یہ ہوگا کہ فرشتوں کو بشر کیوں نہ بنا دیا؟ سو ظاہر ہے کہ یہ سوال بے معنی ہے۔ جواب اس کا ظاہر ہے کہ اس صورت میں فرشتوں کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے وہ معطل ہو جائے گی، اور اگر یہ کہا جائے کہ اول ہی فرشتوں کو بشر بنا کر خلیفہ بنا دیتے تو یہ مسئلہ تقدیر کا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بشر کیوں نہیں بنایا، اس کی نسبت صرف یہی کہا جائے گا۔ حدیث مطرب ومی گورا از دہر کمتر چوکے کس نہ کشود و نقشاید و حکمت ایمامارا حاضہ کلہ مخلص من واز نفی الحرج 15واں واز السلسلہ تبلیغ۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب حضرت آدم کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو فرشتوں کو ان کی تعظیم کا حکم ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ صدق اللہ العظیم۔ تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔